بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف رمضان نائٹس۔ آج ہم ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کی حالت بھی عجیب ہی ہوتی ہے، یعنی ایک خوشگوار طریقے سے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مومن کی حالت بھی ایک عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے، اس کا جس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، اور یہ سب کچھ، یہ جو ہر معاملے میں خیر و بھلائی ہے، یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے سوائے ایک مومن کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ جتنی مرضی دنیا کی خیر و بھلائیاں سمیٹ لے یا دنیا میں خیر و بھلائی کا کام کر لے، وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچا کہ اس کا ایک رب ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، تو وہ اس لیول کی شکر گزاری کو پہنچا ہی نہیں، اس لیول کی نیکی کو پہنچا ہی نہیں۔ اور اس کی ایک اللہ والے تھے، ان کی میں بات سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یو ٹیک اے کپل آف زیروز، لیٹس سے یو ٹیک 100 زیروز اور a million zeros even، لیکن 100 zeros or 1000 zeros or a million zeros are equal to 0 unless and until you put a 1 before these zeros، اور تب ان کی ویلیو جتنے زیروز ہوں گے اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ تو ایک شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ اپنے رب کو پہچان ہی نہ سکا یا جان بوجھ کر اسے اوائڈ کرتا رہا، جبکہ حق اس کے سامنے اوپن بھی ہو گیا۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ اس نے دنیا میں جتنے بھی بھلائی کے کام کر لیے، دیر آل زیروز، اور اس کے پاس وہ ایک نہیں ہے، وہ 1 نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ دنیا میں جتنے بھی خیر و بھلائی کے کام کر لے، اس کا جو ریوارڈ اس کے لیے ہے نا، وہ یہی ہے کہ لوگ اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، معاشرے کا ایک بہت اچھا انسان ہے، اس نے انسانیت کو یہ فائدے پہنچائے، تو اس کی یہ جو تعریف ہو رہی ہے، دس از ہز ریوارڈ فار وٹ ہی ہیز ڈن ان دس ورلڈ، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، اس کے سارے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی دنیا تک ہے، بیکاز وہ اس ون اللہ تک نہیں پہنچ سکا یا نہیں پہنچا۔ تو اینی وے، یہ جو ہر لحاظ سے خیر و بھلائی والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ اسی لیے صرف مومن کے بارے میں کی کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ اب کیسے ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ ان اصابتہ ضرًا، اگر اسے کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری پہنچتی ہے، صبر، اس پہ صبر کرتا ہے، یعنی اس کا تو ہر وقت معاملہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیا کہ یا اللہ تیری رضا میں راضی، اور اس میں یقیناً تیری کوئی مشیت ہوگی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی نا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تمہیں اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے کسی بھی لیول پہ، فمن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی جو بھی خیر ہے آپ کی زندگی میں، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ بہت ہی بڑی نعمت اور بھلائی ہے اور کرم ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اگر تمہیں کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی رنج، غم، دکھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اندر سے ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں پہنچا ہے، تمہاری وجہ سے تمہیں پہنچا ہے۔
یعنی جو بھی بھلائی ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو بھی مشکل کوئی مصیبت زندگی میں آ گئی تو وہ تمہاری کمائی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو خیر اینی مومن کا معاملہ کیا ہے کہ کوئی کچھ بھی اس کو کوئی مشکل پہنچتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ناشکری نہیں کرتا، ایسی بات نہیں کر جاتا جو کفر تک لے جائے کہ یا اللہ تجھے ساری دنیا میں ایک میں ہی ملا تھا۔ کیونکہ اگر آپ کو ایک مشکل پہنچ گئی ہے، اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو صبر کر کے اس مصیبت سے ڈھیر سارا اجر سمیٹ لیں، یعنی اس میں سے بھی خیر اپنے لیے نکال لینا، جو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے بارے میں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ ناشکر گزاری کریں، ناشکری کریں، اور اس پہ خوب رونا پٹنا ڈالیں، تقریر سے شکوے کریں، اللہ تعالیٰ سے شکوے کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ مصیبت تو وہیں کی وہیں رہنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تبھی جائے گی۔ تو آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے دیٹ میٹرس، کہ ہاؤ یو کیش دس اپرچونٹی۔ اب آگے چلیے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء، کہ اسے اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، زندگی میں کوئی آسانی آ جاتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، خالصتاً آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے مجھے یہ آسانی پہنچائی، میری زندگی میں اس خوشی کا اضافہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ ایک اور بینیفٹ ہے اس چیز کا۔ تو مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لحاظ سے خیر اور بھلائی بھی ہے، اور کتنا عجیب معاملہ ہے مومن کا۔ مصیبت پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، ریوارڈ لے جاتا ہے۔ خوشی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، پہلے سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ بھی اجر لے جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے نقصان ہے ہی نہیں، اور یہ بات آپ یقین سے تسلیم کر لیں کہ جو اس دنیا کا نقصان ہے وہ حقیقتاً نقصان ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اس دنیا تک رہنا ہے، اور اگر آپ نے صبر کیا تو آپ نے وہ ریوارڈ حاصل کیا جو اٹرنل ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو مومن کے لیے ایکچولی نقصان ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب ہم ایک اور حدیث کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی، اور یہ حدیث ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ اپنے اندر شکر گزاری والا ایٹیچیوڈ اور جذبہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تم سے مال و دولت اور دنیاوی جاہ و مرتبے میں کم ہوں ان کی طرف دیکھو، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے مال و دولت میں اور دنیاوی ساز و سامان میں بڑھے ہوئے ہیں، تاکہ جو نعمتیں تمہیں اس وقت ملی ہوئی ہیں، میسر ہیں، وہ تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہوں۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نعمت اللہ علیکم۔ یعنی آپ اگر کسی کو لک اپ ٹو کر رہے ہیں تو آپ پہلے یہ انالائز کریں کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر تو وہ دنیا کی چیز ہے جس نے موت کے ساتھ ہی ختم ہو جانا ہے، دولت ہے، مال ہے، کوئی ذہنی صلاحیت ہے، اس دنیا تک ہی ہے، تو اس میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ If you have a car, look at the person who doesn't have a car, who has a motorcycle۔ اگر آپ کے پاس ایک بائک ہے تو آپ اس کی طرف دیکھیں جو پیدل ہے، اور اگر آپ کے پاس بائک بھی نہیں ہے تو آپ اس شخص کی طرف دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگوں کی نعمت سے محروم رکھا ہے اپنی کسی مشیت کی وجہ سے۔ تو اس سے آپ کے اندر شکر گزاری والا معاملہ پیدا ہو۔ اور اگر آخرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جیسے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم بہت زیادہ دیا ہے اور ساتھ میں عمل اور تقوی اور راہ راست کی توفیق بھی دی ہے، آپ اس کو لک اپ ٹو کریں تاکہ آپ اس لیول پہ جانے کی کوشش کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو یہ چیز دے گی۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، اور اخروی معاملات میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں، تو اس سے بہت ساری زندگی کے مسئلے مسائل جو کہ سیلف کریٹڈ ہیں خود بخود ہی ختم ہی ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔